القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں جواد اقبال پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا بائبل کا موضوع چل رہا ہے کہ بائبل مقدس میں کیا پایا جاتا ہے، تو جس کے جو ہے 5 پارٹ ہم بنا چکے ہیں، اور آج جو ہمارے پاس ہے اسی موضوع کا حصہ ہے چھٹا، یعنی پارٹ 6۔ تو اس میں جو ہمارے پاس کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے آموس، عبیدیہ، یونا، میکا، اور اس کے بعد ہے ناہوم۔ تو آج ہم جو ہے ان کے ناموں کا مطلب اور ان کی وضاحت کریں گے، سیکھیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے کریں تاکہ پوری جو معلومات آپ تک پہنچے اور آپ اس چیز سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو یا ایسا کوئی خیال آ رہا ہو کہ ہم اس کا مطلب پوچھیں کسی الفاظ کا، تو وہ پلیز آپ جو ہے مجھے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ بتائیں، پھر اس پہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اپنی ویڈیو بنائیں۔ تو چلیں اپنے جو ہے پارٹ کے جو ہمارا حصہ چھٹا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو آموس ہماری جو حصہ چھٹا کی پہلی کتاب ہے آموس۔ آموس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا۔ تو اس کتاب میں کیا پایا جاتا ہے؟ بت پرستی اور غربا کا استحصال کرنے پر اسرائیل اور ارد گرد کی قوموں کے خلاف خدا کی عدالت کی نبوتیں اور مسیحی موعود کی بادشاہی کی جھلکیاں، یعنی کہ مسیحی موعود مطلب وعدہ کیا ہوا یا پرومس، کہ اس کی بادشاہی کی جھلکیاں آموس میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں جو آموس نبی ہے یہ چرواہا ہے۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ جو میں ٹائٹل بیان کرتا ہوں یہ تھوڑا سا یہ ساری چیز کا نچوڑ ہے، تو پھر جب آپ لوگ پڑھیں گے اس کو تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اسٹوری پڑھ کے کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، پورا کمپلیٹ آپ کو ملے گا کہ اس کے ٹائٹل کے حساب سے اس کا جو موضوع ہے کتاب کا۔ تو اس کے بعد ہماری دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے عبیدیہ۔ عبیدیہ مطلب ہے یا خدا، یعنی کہ یا خدا، بیدیہ یہ الف یا ہے، تو یعنی کہ یا خدا، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ خدا کا بندہ۔ تو اس کا جو عبرانی تلفظ ہے وہ ہے عبیدیہ، عبیدیہ، یعنی کہ عین و او پھر بے زبر دال بد، عبیدیہ، ٹھیک ہے، عبیدیہ یہ عبرانی تلفظ اس کا یہ ہے۔ تو اس میں پایا کیا جاتا ہے اس کتاب میں کہ ادوم کی تباہی اور سیون کی رہائی کی نبوتیں، ٹھیک ہے۔ ادوم جو تھا وہ بھی ایک شہر تھا، تو اس کی تباہی اور سیون کی رہائی کی نبوتیں، یعنی کہ ایک کی تو تباہی ہو رہی ہے، دوسری کی رہائی کی نبوتیں۔ تو اب آگے بڑھتے، تمہاری جو تیسری کتاب ہے وہ ہے یونا، اور یونا کا مطلب ہے کبوتری یا کمری، ٹھیک ہے۔ یونا کا مطلب کیا ہے کہ کبوتری یا کمری۔ تو اس کتاب میں پایا کیا جاتا ہے؟ یونا نبی اور تائب قوموں کے لیے خدا کی فکر مندی اور رحم کا واقعہ، یعنی کہ یونا نبی اور تائب قوموں کے لیے خدا کی فکر مندی اور رحم کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب میں یہ پایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو ہماری چوتھی کتاب ہے اس کا نام ہے میکا۔ تو جو میکا لفظ ہے یہ مطلب اس کا ہے یعنی کہ مکایا یا میکائل، یہ مخفف ہے۔ تو اب ہم دیکھیں تو مکایا، یا کو دیکھیں، اور ایل میکائل کو دیکھیں تو یا ایل، یعنی کہ خدا کی مانند کون ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس میں پایا کیا جاتا ہے کہ اسرائیل اور یہودا پر عدالت کا اعلان، بحالی اور مسیح کی بادشاہی کی پیشن گوئی۔ میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ اس کتاب میں میکا میں کیا پایا جاتا ہے؟ اسرائیل اور یہودا پر عدالت کا اعلان، بحالی اور مسیح کی بادشاہی کی پیشن گوئیاں، اس کتاب میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کا ضرور آپ مطالعہ کریں، بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو جو ہے پوری جو سٹوری ہے اس کی سمجھ آئے گی۔ تو ہمارا جو حصہ چھٹا ہے اس کی جو 5ویں کتاب ہے وہ ہے ناہوم۔ تو ناہوم مطلب نہمیہ کا مخفف ہے، یعنی کہ اس کی صورت کا، اس کی مانند کا جو ہے مخفف ہے نہمیہ۔ تو اس کا مطلب ہے تسلی دینے والا، رحم دل یا ہمدرد۔ تو اس میں کیا پایا جاتا ہے کہ اسور کی گراوٹ کی پیشن گوئی۔ اسور بھی ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اس کی گراوٹ یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو گرایا، پست حال کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی گراوٹ کی پیشن گوئی کہ ہار جانا۔ تو ہمارا جو آج کی
چھٹا حصہ تھا اس کی بھی جو 5 کتابیں ہیں ان کی جو وضاحت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور ہمارا جو اگلا 7واں حصہ ہوگا، اور یہ عہد عتیق کا یعنی پرانا عہد نامہ کی کتابوں کا 7واں حصہ ہوگا، اور اس میں بھی جو 5 کتابیں ہیں وہ آخری حصہ ہوگا۔ پھر ہم نئے عہد نامہ کی طرف بڑھیں گے، ان کے جو کتابوں کے نام ہیں ان کے مطلب سیکھیں گے اور ان کی وضاحت کریں گے۔ تو ہمارے جو 7ویں پارٹ کا جو حصہ ہیں کتابیں، ان میں پہلے نمبر پہ ہے حبقوق، دوسرے نمبر پہ ہے صفنیہ، تیسرے نمبر پہ ہے حجی، چوتھے نمبر پہ ہے زکریا، اور 5ویں نمبر پہ ہے ملاکی۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو بائبل ورڈز کو ہے سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ صرف اتنی ہے کہ جو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو معلومات حاصل ہوگی، اور آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ اس کو جو ہے سبسکرائب کریں، کہ آپ کے موبائل میں تو ہر چیز مل رہی ہے، لیکن ایک ایسی معلومات بھی مل رہی ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں، آپ کے موبائل میں آپ لیٹ کے بیٹھ کے کہیں بھی آپ بآسانی جو ہے اس معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں ایک اور بھی آپ لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی موضوع آپ کے ذہن میں ہو، یا کوئی ایسا مشکل الفاظ ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں اس کے مطلب کا نہ پتہ ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور پوچھیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی کوئی ویڈیو بناؤں۔ تو ہمارا جو آج کا چھٹا حصہ ہے وہ بھی اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور 7واں حصہ ہے جو پھر آگے لے کے آؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔